کہاں سے گزرتے ہیں؟ جہاں 70 انبیاء. یہ تو انبیاء کی بات ہے. اور یہ ساری روایت شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح کے آخر میں لکھی ہے، جہاں انبیاء اور مومنین کی قبروں کے مسائل آئے. خلاصہ یہ کہ امام کا فرمان دنیا کی ہر زمین پر کوئی نہ کوئی آدمی دفن. یاد ہوگا کہ جب 10ویں امام کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو راستے میں مذاق اڑایا گیا. مولا تو نہیں کہا کہ فرزند رسول جس علاقے سے ہم گزر رہے آج تک یہاں سے کوئی آدمی نہیں گیا، تو یہاں کس کی قبر ہو؟ کوئی گزرا ہی نہیں اور آپ کہتے ہیں ہر جگہ قبر. اسی رات برفباری کا طوفان آئے، اسی قافلے کے لوگ مرے، انہیں دفن کیا گیا. امام نے کہا یہ ہے وہ قبریں جن کا میں نے تذکرہ کیا. تو دنیا کی کوئی زمین، پیغمبر فرما رہے ہیں. دیکھیے ایک جملہ ابھی میں نے ایسا کہا جس کی وضاحت مجھے خود کرنا، کہ ہم صحن کعبہ میں گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور اس کے نیچے انبیاء کی قبر. بعض لوگ چکرا جاتے ہیں، ابھی ٹھہر جائیے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اگلے اس واقعے کے بعد اس کی ہلکی سی وضاحت آ رہی ہے. ایک بات پیغمبر نے مسکرا کے کہا، جس درخت کے نیچے تو نے پڑاؤ ڈالا تھا اور جہاں تو ٹھہرا تھا، اس کے نیچے ایک ایسے مومن کی قبر جو حضرت ابراہیم کا ماننے والا تھا لیکن گناہگار تھا اور عذاب خدا میں مبتلا تھا. تو نے قرآن کا ایک ایسا سورہ وہاں پہ پڑھ دیا کہ جس جگہ یہ سورہ پڑھا جائے اتنی رحمت، اتنی برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ سخت سے سخت اور بدترین سے بدترین عذاب میں مبتلا آدمی اس کا بھی عذاب دور ہو جاتا ہے، شرط یہ کہ عقیدہ صحیح. تیرے سورہ ملک نے اس کے صدیوں، حضرت ابراہیم کتنے سال پرانے ہیں؟ 40 صدیاں گزر گئی ہیں. آج حضرت ابراہیم کے زمانے کا گناہگار تیرے سورہ ملک پڑھنے سے ایک بات، جیسے ہی یہ بات پوری ہوئی، اصحاب رسول جو اسی مسجد النبوی میں جمع گھبرا کے کہتے رسول اللہ کیا یہ صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ جن کی قبر پہ پڑھا جائے؟ پیغمبر نے کہا نہیں، سورہ ملک کہیں بھی پڑھا جائے، اپنے گھر میں پڑھو، فرض کیجئے وہاں قبر نہ. یہ ایک ایسا سورہ جس کا کام ہے رحمت کو برسانا، جس کا کام ہے رحمت کو پھیلانا. خصوصاً شب جمعہ جس جگہ سورہ ملک پڑھا جائے وہاں رحمت کی بارش ہوئی. اب 2 باتیں میں ابھی عرض کرنے والا ہوں. نمبر 1، یہ حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں اس لیے کہ عذاب قبر سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے سورہ ملک. قبرستان جائیں اور اپنے قریبی رشتہ دار کی قبر پہ یہ سورہ پڑھ کے آئیں. اپنے گھر میں ہر شب جمعہ اس کی تلاوت کریں، سورہ ملک. ایک اعتراض کر دی، اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم سب کے روحانی استاد خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ، جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا، یہ حسینیہ سہرہ اس کی تعمیر کے بعد جو پہلا عشرہ محرم ہوا تھا وہ بھی مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ نے پڑھا تھا. اس کی تاسیسی مجلس، اس کا پہلا عشرہ اولین عشرہ. وہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے اور ہم لوگ یہ جملہ ہر وقت ذہن میں رکھ کے ممبر پہ آتے ہیں. فرماتے تھے کہ دنیا میں ایک مشغلہ لوگوں کا ہے شکار کرنا، اور ہر طرح کے شکاری ہوتے، مچھلی کے شکاری سے لے کے وہ بڑے بڑے بگ گیم ہنٹر جنہیں ہاتھی سے چھوٹا شکار نہیں چاہیے، ایک وہ بھی ہوتے سارا دن سمندر کے کنارے بیٹھے منی مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اور ایک وہ بھی ہوتے کہ ہاتھی چاہیے، گینڈا چاہیے، چیتا چاہیے، شیر چاہیے. مگر سب سے بڑے شکاری وہ ہوتے ہیں جو مولویوں کے شکاری ہوتے ہیں. یہ صفحے اعضاء پہ آ کے بیٹھتے، ساری مجلس سنتے، مگر پوری مجلس میں ان کی نیت یہ ہوتی کہ مولانا نے 60 منٹ میں 59 منٹ کیا اچھی بات پڑھی. وہ نہیں، نہ سننا ہے نہ سمجھنا. 1 منٹ اگر کوئی غلطی کر گئے بس اسی کو پکڑ لیا. جیسے کہیں جنگل میں شیر نظر آ گیا اور چیتا نظر آ گیا تو یہ ہم لوگوں کو پتا. لیکن بعض اعتراضات صرف دشمنی کے ہوتے ہیں، بعض اعتراضات بڑے معقول ہوتے ہیں. کسی نے کہا مولانا اسلام میں عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا. اس آدمی نے سورہ ملک پڑھا، اس کی نیت ہی نہیں تھی کہ میں کسی مرنے والے کو ثواب پہنچا رہا ہوں، اس کی نیت ہی نہ تھی کہ اس قبر والے کو میں کوئی فائدہ دے رہا ہوں، پھر اسے فائدہ کیسے ملا؟ بات صحیح بھی ہے، مگر اسی کی مدد سے سورہ ملک کی ایک فضیلت ظاہر کرنے کا موقع ملا. دیکھیے
कुछ चीजें दवा स्प्रे की तरह, एक चीज होती है टैबलेट, कैप्सूल, शरबत, ये दवा जो आदमी खाएगा उसी को फायदा होगा। फर्क कीजिए कि मैं और आप दोनों मरज फैलो है। देखिए, कुछ क्लास फैलो होते हैं, कुछ सफर के साथी होते हैं, कुछ जेल के साथी होते हैं, कुछ बीमारियों के साथी होते हैं। मुझे भी शुगर है, खुदा ना करे आप में से भी किसी को। आपने शुगर की टैबलेट खाई, मैं खाली देखता रहा, फायदा आपको होगा, मुझे नहीं होगा। दवा का उसूल ये है कि जो खाता है उसी को फायदा होता, वरना तो ये बच्चे